السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین اسلامی بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور انہیں ان کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والوں کی طرف مبعوث کیا، اور اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ ان کا تعارف پیش کیا، ان کی صفات کو اجاگر کیا، ان کی سیرت کو بیان کیا، ان کے اخلاق و عادات کو بیان کیا، ان کی پہچان کرائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری دنیا والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں تو ساری دنیا والوں کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، ان کو اچھی طرح پہچانیں، اور جو خود سے ان کو نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کو پہچانتے ہیں، جو ان کو جانتے ہیں، جو ان کی سیرت پر باخبر ہیں، وہ نہ جاننے والوں کو ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ جاننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان کی بہت بڑی تعداد 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال زندگی گزار کر دنیا سے چلی جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان سکے اور کوئی انہیں بتانے والا بھی نہ ہو، کیونکہ جو جانتے ہیں اور جو ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، خصوصاً کم سے کم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے لین دین کرتے ہیں، ان تک تو ان کی خبر پہنچا دیں، ان کو تو کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر دنیا والوں کے لیے رحمت، یعنی ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جو ذات اللہ کی طرف سے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، ہم جانتے ہوئے بھی دنیا والوں کو ان کا پتہ تک نہ بتائیں، ان کی پہچان تک نہ کرائیں، جبکہ دنیا والوں کے ساتھ ہم 60-70 سال جیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر دنیا والوں کے لیے رحمت، ساری دنیا والے، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جو یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یقیناً وہ اللہ کے ہیں اجر و ثواب کے حقدار ہیں، مگر جو دنیا کی خبریں دوسروں کو شیئر کرتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں دوسروں کو شیئر نہیں کرتے، وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب کریں قبل اس کے کہ اللہ ان کا حساب کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کیا، اسلام کا پرچار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غور سے دیکھا اور اپنے دل میں محفوظ کیا اور اسے دنیا والوں کو پہنچایا۔ لیکن ہم جان کر کے بھی انجان بن جائیں، ہم جان کر کے بھی ان کی سیرت کو بیان نہ کریں، یہ بہت غیر ذمہ داری والی بات ہے۔
بلکہ یہ ایک جرم ہے. جو خیر یا جو ذات سب کے لیے اور رحمت ہے، گویا کہ ہم ان کو محروم کر رہے ہیں. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر دنیا والوں کے لیے رحمت. اس رحمت کو ہم خود جانیں، دوسروں کو پہنچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے؟ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی؟ وہ توحید جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ توحید مٹ گئی تھی. وہ گھر جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، وہ بت پرستی کا مرکز بن گیا تھا. دنیا کی قومیں جن کے اوپر کم سے کم انسانیت فرض تھی، وہ انسانیت کو بھول چکے تھے. انسانیت سسک رہی تھی. مظلوم آنسو بہا رہا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا منظر تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال 23 ایئرس نبوت کے بعد زندہ رہے، اور وہ عرب جو دنیا سے کٹا ہوا تھا، جہاں جاہلیت اپنے شباب پر تھی، جہاں ظالموں کی حکومت تھی، جہاں مظلوم آنسو بہا رہے تھے، اس کا نقشہ ہی بدل گیا. اور ایسا نقشہ بدلا کہ دیکھتے دیکھتے دنیا کے کتنے ممالک اس رحمت للعالمین کی رحمت سے مستفید ہونے لگے. جو دوسروں کا لوٹتے تھے، اپنی کمائی ان کو کھلانے لگے، اپنے کپڑے ان کو پہنانے لگے. ظالم توبہ کر کے مددگار بن گیا. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ کے پجاری بن گئے. اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز بنایا، اور جانا کہ اسلام کو پہنچانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانے کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. جہاں تک وہ جا سکے، افریقہ کے جنگلوں تک بھی جا کر کے انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچایا. انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلندی عطا کی. جب مکہ میں کفار مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، مکہ کے کچھ لوگ حبشہ گئے. کافروں نے وہاں پیچھا نہیں چھوڑا اور نجاشی کے یہاں شکایت کی. نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی، اس میں انہوں نے اسلام کا تعارف پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا، اور جاہلیت میں ان کی جو حالت تھی وہ بیان کی. انہوں نے کہا تھا ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیتہ ونقطع الارحام وناتی الفواحش ونسیء الجوار. اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم فواحش کا، بے حیائیوں کا، بدکاریوں کا ارتکاب کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم رشتہ داریاں کاٹتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برائی کرتے تھے. وَيَأْكُلُ مِنَّا الْقَوِيُّ الضَّعِيفُ، اور ہم میں سے ایک طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا. فقد كنا على ذلك، ہم اسی حالت پر تھے. حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وامانته وصدقه وعفافه، یہاں تک کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، جس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی سے واقف ہیں، جس کی امانت داری کو ہم پہچانتے ہیں، جس کی پاک دامنی پر باخبر ہیں. فدعانا الى اللہ لنوحده ونعبده،
اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا تاکہ ہم اس کی توحید کو اپنائیں اور اس کی عبادت کریں صرف. وَنَخْلَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں اور جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں. وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ، اور انہوں نے ہمیں سچی بات کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، اچھی پڑوسگی کا حکم دیا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پیش کیا. نجاشی کے دربار میں جعفر نے توحید کو بھی بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اخلاق کی دعوت دیتے تھے ان کو بھی بیان کیا. کوئی چاپلوسی نہیں کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا، اسلام کی حقانیت کو واضح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، بلکہ ان کو عزت عطا کی. اور مکہ والوں کا وفد جو ہدیہ تحائف لے کر کے گیا تھا خائب و خاسر ہو کر کے مکہ واپس آ گیا. یہ ذمہ داری جو صحابہ نے ادا کی، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے. ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانیں، ان کی سیرت کو اچھی طرح جانیں اور ان کا تعارف اور ان کی سیرت زبان سے اور قلم سے، کتاب کی شکل میں، دوسری شکل میں دوسروں تک پہنچائیں. جانیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے، کیا دعوت ہے، کیسے زندگی گزارے، کیسا کریکٹر تھا، جانیں. آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو تو بہت پڑھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پڑھنے میں ہم پیچھے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جاننے میں ہم صحابہ کے منہج پر نہیں چل سکے. سیرت مدارس میں بھی ایک چھوٹا سبجیکٹ رہ گیا جو امتحان کی حد تک رہ گیا، حالانکہ جو زبان پر ہونا چاہیے، اور وہ گویا بچوں کا سبجیکٹ بن گیا. جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں کسی سال میں وہ پڑھ لیں گے، ہو جائے گا. یہ بڑوں کا بھی سبجیکٹ ہے، یہ جوانوں کا سبجیکٹ ہے، یہ ادھیڑ لوگوں کا سبجیکٹ ہے، یہ بوڑھوں کا سبجیکٹ ہے، یہ سارے انسانوں کا سبجیکٹ ہے. اور ہم اس سبجیکٹ کو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہ کریں. یہ سبجیکٹ چاہے جو اسکول ہو، جو مدرسہ ہو، جہاں تعلیم گاہ ہو، وہاں یہ سبجیکٹ سب کو پڑھائیں. کیا دنیا والوں کو نہیں پڑھتے؟ کیا سائنسدانوں کے بارے میں نہیں پڑھتے؟ کیا تاریخ نہیں پڑھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ لیکن پڑھانے والا چاہیے. طالب علم تو نہیں کہنے آئے گا کہ مجھے یہ سبجیکٹ پڑھاؤ. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، مدارس چلانے والوں کی ذمہ داری ہے، اسکول چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کو بھی وہ یہ سبجیکٹ پڑھا سکے، جن کو بھی یہ سبجیکٹ سنا سکے، سنائیں، بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کو اجاگر کریں تاکہ وہ مطلوب جو اللہ نے ہم سے طلب کیا ہے ہم اس پر چل سکیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے سکیں. وہ مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نمونہ بنانا، جیسا کہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ کی امید کرتا ہے اور یوم آخر کی امید کرتا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. جب جانیں گے تب آئیڈیل بنائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے. ہم اس سیرت کو، اس سبجیکٹ کو اس کا حق دیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل صرف اخلاق میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل عبادات میں بنائیں، معاملات میں بنائیں، اخلاق میں بنائیں، صبح و شام میں بنائیں، جوانی اور بڑھاپے میں بنائیں، تمام چیزوں میں ان کو آئیڈیل بنائیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی عبادت کی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کیا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر مانی ہے؟ پڑھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سجدہ کرتے ہیں، کس سے دعا کرتے ہیں، کس کے لیے قربانی کرتے ہیں، کس کے نام پر صدقہ کرتے ہیں، کس کے لیے صوم رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو جانیں، دیکھیں کس کی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں کیسے تھے؟ کیا کسی کا حق مارا؟ کیا کسی پر ظلم کیا؟ اخلاق میں کیسے تھے؟ اور صبر میں ان کو آئیڈیل بنائیں. کن کن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے؟ کیا صبر تھا کہ بھوک میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، جب سے رسول ہوئے تب سے وہ آئیڈیل بن گئے. پیٹ پر پتھر باندھ لیا مگر کسی کا مال نہیں کھایا. اللہ نے ہدیہ دیا قبول کیا، دعوت دیا قبول کیا، لیکن اپنے ساتھیوں سے بھی جھپٹ کر کے نہیں کھا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آئیڈیل بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جانیں، اچھی طرح سیکھیں، جانیں کہ ہماری زندگی کا سبجیکٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، ان سے عبادت سیکھیں، ان سے اخلاق سیکھیں، ان سے صبح و شام اور زندگی گزارنا سیکھیں، ان سے صبر سیکھیں، ان سے احسان سیکھیں، ان سے اللہ کے لیے جینا سیکھیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھیں. اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے دوسروں کے بارے میں، غیروں کے بارے میں، ہم اپنی ذمہ داری جانیں اور اس ذمہ داری کو ادا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت طیبہ کو جس شکل میں بھی ہو سکے صحیح ہم دوسروں تک پہنچائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی، ہمارے گاؤں کا آدمی جس کے ساتھ ہم 50 سال رہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بتا سکے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں نہ بتا سکے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نہ بتا سکے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکے. یہ مختصر باتیں ہیں لیکن ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کافی ہیں اگر سینے میں زندہ دل ہو، اگر اللہ کے سامنے جواب دینا یاد ہو. جو جتنا علم رکھتا ہے، جتنی ہمت رکھتا ہے، اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے. ہر چیز کو علماء کے ساتھ خاص نہ کریں کہ سیرت بتانا علماء کا کام ہے. ہم جانتے ہیں تو جتنا جانتے اتنا بتائیں. صحابہ کرام میں سب کے سب علماء نہیں تھے. جو علماء تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری اپنے حساب سے ادا کی. جو کم علم تھے جتنا انہوں نے جانا اتنا دوسروں کو بتایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح سیکھنے، صحیح جاننے، صحیح یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو صحیح سمجھ کر کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق بخشے. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عبرت پکڑیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے درجات بلند کرے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.